یہ ہاسپٹل میں بھی ہے تو کو ڈپینڈنسی کا ایک پیرنٹس کے اوپر اٹیک آیا ہوا ہے. بچہ گھر کے اندر ہے, نیگیٹو ایکٹیویٹیز کے اندر ہے, انہیلدی ایکٹیویٹیز کے اندر ہے, تب بھی پیرنٹس بیمار ہیں, کو ڈپینڈنسی کا شکار ہیں. تو کو ڈپینڈنسی ہے کیا؟ ہم بہت آسان الفاظ میں اگر اپنے ناظرین کو سمجھا سکیں, بتا سکیں, اسپیشلی والدین کو, کہ کو ڈپینڈنسی ہے کیا اور اس کو ڈپینڈنٹ بیہیویئر سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں, کیا طریقہ کار اپنائیں تاکہ ہم اس کو ڈپینڈنسی سے نکل جائیں. کو ڈپینڈنسی جو ہے نا احتشام صاحب, وہ بیسیکلی آپ نے اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ مریض جو ہے وہ اگر تو منشیات کی کوئی نشہ کا استعمال کر رہا ہے, منشیات کی کوئی کسی مرض میں مبتلا ہے, تو وہ بیسیکلی اس نشے سے متعلق بیمار ہے. یعنی کہ شراب کی وجہ سے, ہیروئن ہے یا پھر کوکین ہے, تو وہ کسی نشے کی وجہ سے بیمار ہے. اور گھر والے خاص کر کے کو ڈپینڈنٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ موسٹلی پیرنٹس ہوتے ہیں, اور اگر شادی شدہ ہے تو بیوی ہوتی ہے یا اسپاؤس ہوتا ہے. تو اب یہ لوگ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اس بندے پہ کہ وہ بیمار ہے نشے کی وجہ سے, اور آپ جذباتی طور پہ مایوسی میں ہیں, بے چینی میں ہیں اور غم میں مبتلا ہیں اس بچے کی وجہ سے. اور اس کے پیچھے جو ریزن ہوتی ہے کہ یہ اسٹیٹ آف مائنڈ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے, تو بیسیکلی صحیح معلومات کا نہ ہونا اس کے پیچھے سب سے بڑا ایک عوامل ہے, بے شمار عوامل میں سے ایک. تو وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس صحیح معلومات نہیں ہوتی. والدین کو جب پتہ چلتا ہے کہ بچہ کسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے, اور وہ منشیات سے متعلق اگر بیماری ہے یا نفسیاتی کوئی پرابلم ہے, تو اب انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی. حالانکہ جو نشے کا مرض ہے وہ نشے کا مرض ہے, وہ نشے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے, اس کے پیچھے جواز نہیں ہے. تو آپ وجہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے, اور وہ سبب آپ نشہ نہیں دیکھ رہے ہوتے, اس کی علاوہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سم ہاؤ آپ کو کوئی بتا دیتا ہے, کوئی پڑوسی ہو سکتا ہے, کوئی آپ کا گھر والا, کوئی اور ریلیٹیو ہو سکتا ہے, تو کوئی فیملی ممبر وہ یہ کہے گا لگتا ہے آپ لوگوں کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, آپ خود اچھے بہترین والدین نہیں بن سکے جس کی وجہ سے بچہ بیمار ہو چکا ہے. تو سم ہاؤ وہ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں خود کو کہ ہماری غلط پرورش کا باعث ہوا ہے یہ, جس کی وجہ سے بچے میں یہ چیزیں پیدا ہوئی, ہم نے کہیں کوئی کمی چھوڑ دی. اچھا, پیرنٹس خود کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں, خود کے اوپر سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایموشنل سٹیٹ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ بھی گلٹ میں آ جاتے ہو, آپ بھی شیم فیل کر رہے ہوتے ہو. پہلے تو لوگوں سے سنبھالنا ہے, لوگوں کو نہ پتہ چلے, پڑوس میں نہ پتہ چلے, یہاں شور نہ کرے, بچے کو اوورلی جو ہے نا انیبل کر رہے ہوتے ہیں کہ بس چپ چاپ ہو کے بغیر شور شرابہ مچائے, کرائسس کیے بغیر آپ یہ کر لو. اور کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو خود لا کے بھی دے رہے ہوتے ہیں, اس لیول تک وہ کو ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں بچوں پہ کہ وہ ان کو تکلیف میں نہیں دیکھ پا رہے. اسی طریقے سے اگر وہ بچہ کسی طریقے سے علاج میں آ جاتا ہے تو بیسیکلی وہ آپ اس کو, ان کی جو ہے نا فل ٹائم جاب ہوتی ہے اس بچے کی مینجمنٹ. جب وہ نشے میں ہوتا ہے تو یہ جو لوڈ ون ہوتا ہے اس کی فل ٹائم جاب کر رہے ہوتے ہیں والدین یا اسپاؤس, اس کو کیئر کر رہے ہوتے ہیں. وہ اگر ڈرگ کر رہا ہے تو یہ جھانک کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آگ تو نہیں لگا دی اس نے خود کو, سگریٹ اس نے اپنے اوپر تو نہیں پھینک دیا, وہ بے ہوش تو نہیں پڑا ہوا, وہ گر تو نہیں گیا. تب والدہ ہے وہ ساری رات ٹائم ٹو ٹائم اپنے بچے کو چیک کر رہی ہے کہ وہ کیسا ہے, وہ ٹھیک تو ہے, کھانا بنا کے رکھا ہوا ہے, کھایا کیوں نہیں ہے, ٹھنڈا ہو گیا پھر گرم کریں گے, پھر رکھیں گے, پھر گرم کریں گے, پھر رکھیں گے. تو بیسیکلی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے ود دی پیسج آف ٹائم اس طرح سے ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کی اپنی فیلنگز اور آپ کی اپنی جو سائیکولوجیکل ویل بینگ ہے اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی, تو آپ بھی مریض بن چکے ہوتے ہیں. جیسے میں اس کے اندر آپ کو خود ایک چیز ایڈ کر دوں کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا اور اس کی سسٹر نے مجھے یہ بیسکلی بات بتائی کہ ہم نے گھر میں اپنا ٹائم ہر دن کے حساب سے سیٹ کیا ہوا تھا, یعنی کہ ڈیوٹی اسائن کی ہوتی تھی
کہ بھائی صاحب رات کو وہ آتا تھا ڈرگس کرنے کے بعد پیشنٹ، وہ 2:30-4 بجے تقریباً وہ پہنچتا تھا، 2:30 سے 3-4 بجے کے درمیان میں، یہ اس کا ٹائم تھا. کبھی 3 بجے آیا، کبھی 4 بجے آیا، کبھی 2:30 بجے وہ گھر پہنچا. تو وہ جب پہنچتا تھا گھر میں تو ہر دن ایک کر کے ایک فرد کی ڈیوٹی ہوتی تھی، کبھی ماں کی، کبھی بہن کی، کبھی بڑی بہن کی، کہ کس نے دروازہ کھولنا ہے اور اس کو اندر لے کر آنا ہے، اس کو کھانا گرم کر کے نہیں بلکہ تازہ فریش کھانا اس کو بنا کر دینا ہے، اور اس کے بعد جا کر سونا ہے. تو وہ جب رات کو 3-4 بجے گھر پہنچ رہے تو اس ٹائم اس کے لیے اس کا وہ ڈنر ٹائم ہوتا تھا، اور گھر والے اس کے لیے کھانا بنا کر رکھتے تھے کہ ابھی بچہ آئے گا ڈرگس کرنے کے بعد. اور یہ ان کا پیٹرن صرف 1-2 دن کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ کیس ہسٹری کے مطابق اس کے 1.5 سے 2 سال تک فیملی کا یہی پیٹرن تھا. اس کی وجہ سے ان کی مدر کی بہت زیادہ اپنی فزیکل ہیلتھ ڈیمیج ہونا شروع ہوگی، وہ ڈائبیٹک ہوگی، ان کو بہت زیادہ اسٹریس کے اندر وہ رہنا شروع ہو گئی، ان کی سلیپ پیٹرن بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا تھا. تو یہ بھی ایک کو ڈپینڈنسی کا لیول ہے کہ آپ نے 2:30-3 بجے تک ڈیلی جاگنا ہے ایک فرد کے انتظار میں جو ڈرگز کر کے اندر آئے. اور ابھی اس کو اگر مزید دیکھیں تو جو فرد اس بچے کے لیے جاگ رہا ہے 2, 2:30, 3, 4 یا 5 بجے وہ سوتا ہے، تو اس کی اپنی زندگی کہاں ہے؟ تو اصل جو کو ڈیپینڈنسی میں سب سے بڑا جو اس کا مسئلہ ہے نا، وہ یہی ہے کہ آپ خود کو ویلیو کرنا چھوڑ دیتے ہو، آپ اپنے آپ کو کہیں بہت پیچھے پھینک چکے ہوتے ہو، اور آپ کا فوکس صرف اور صرف وہ لوڈ ون ہے، اس کو مینیج کرنا ہے. تو اب آپ اگر اس حد تک ڈیووٹیڈ ہو ایک ایکٹیویٹی کے لیے، ایک بندے کو مینیج کرنے کے لیے، تو ڈیفینیٹلی آپ سفر کرنا شروع کر دو گے. آپ کے کام کاج ہوں گے، آپ کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوں گی، آپ کی اپنی جسمانی نیڈز ہیں، آپ کی اپنی صحت ہے، جسمانی صحت ہے، نفسیاتی صحت ہے، تو وہ امپیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور آپ یہ اس لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو شاید ہم نے کوئی پرورش میں، اس کے خیال میں، اس کے پیار میں کوئی کمی چھوڑی ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے. تو اب آپ اوور ڈو کر رہے ہیں، محبت زیادہ دے رہے ہیں، کیئر زیادہ دے رہے ہیں کہ وہ اگر نشہ کر رہا ہے تو اس کی نشہ جیسے اس کی صحت خراب کرے، ہم اسے اچھے مرغن غذا کھلائیں، اس کی ڈائٹ اچھی رکھیں، اس کو اور اچھا کھانا کھلائیں تاکہ امپیکٹ کم ہو. تو اس طرح کے جو میتھس ہوتی ہیں وہ لے کے فیملی بیٹھی ہوتی ہے، اور ان کا کو ڈیپینڈنٹ بیہیویئر جو ہے نا وہ پرورش پا رہا ہوتا ہے ان غلط معلومات کی وجہ سے یا انفارمیشن کی وجہ سے. تو اب یہاں پہ صحیح انفارمیشن دینا، اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا اور خود پہ فوکس کرنا کہ اپنی خوشی کا بندوبست کرو، خود کو ڈیٹیچ کرو، اپنی روٹین کو واپس لے کے آئیں. تو پھر جا کے یہ بیہیویئر آہستہ آہستہ والدین میں یا جو سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں ان میں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے.